رحیم السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں جی تحصیل کوآرڈینیٹر جناب اشرف راج صاحب کے پاس، اور یہ حاجی غلام حسن ٹرسٹ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں تحصیل بالا کوٹ سے، اور ان کے آفس میں موجود ہیں۔ آج ہم جاننا چاہیں گے ان سے، ان کی ہی زبانی، کہ آیا کہ حاجی غلام حسن ٹرسٹ کے حوالے سے یہی آپ کو بتائیں گے۔ ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں اس ٹرسٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کافی عرصے سے حاجی صاحب ویلفیئر پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں، اور آج ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہم جاتے ہیں جی جناب اشرف راج صاحب۔ جی سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سرور بھائی۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حاجی غلام حسن صاحب کا بیسیکلی تعلق بالا کوٹ کے گاؤں مانگ سے ہے، اور وہ اس وقت سعودیہ میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا بزنس اس وقت سعودیہ میں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودیہ میں بھی اور باقی کنٹریز میں بھی ہے۔ تو رہی ٹرسٹ کی بات، تو حاجی غلام حسن ٹرسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ایمبولینس کے حوالے سے ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جو ٹرسٹ بنائی ہے، اس ٹرسٹ میں انہوں نے تحصیل بالا کوٹ میں 4-5 ایمبولینسز، پراپر تحصیل میں ان کا آفس اوپن کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی ہنگامی صورت ہوتی ہے، کوئی بھی مریض ہوتا ہے تو وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں مانسیرا، ایبٹ آباد، اسلام آباد، جہاں پہ بھی جانا ہو۔ تو یہ جو ایمبولینس کا کام ہے یہ ان کی ٹرسٹ کا ہے۔ تو اس کے علاوہ حاجی صاحب، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پہلے بھی کئی پروگرام کیے ہیں کہ تحصیل بالا کوٹ میں فلاحی کام کرتے ہیں۔ ان فلاحی کاموں میں حاجی صاحب کا سب سے جو بڑا کام ہے وہ پائپ لائن ہے۔ پلاسٹک پائپ لائن دیتے ہیں اچھی کوالٹی کی، جہاں پہ پانی کے مسائل ہیں، جس گاؤں میں پانی کے مسائل ہیں، جس محلہ میں پانی کے مسائل ہیں، جس ایریا میں پانی کے مسائل ہیں، وہاں پہ حاجی صاحب حل کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف بالا کوٹ میں کرتے ہیں بلکہ یہاں پر پورا ہزارہ ڈویژن میں جہاں پہ بھی ہمیں پانی کے مسائل نظر آتے ہیں تو ہم حاجی صاحب تک وہ آواز بلند کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ جائیں آپ وہاں پہ وزٹ کر کے پراپر رپورٹ دیں، تو وہاں پہ وہ پانی کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، جو کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ کا تعلق صرف ایمبولینس سے ہے، باقی جو کچھ بھی حاجی صاحب کرتے ہیں وہ اپنے پاکٹ سے کرتے ہیں۔ اس کا کسی پاکستانی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سعودیہ کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بیرون ملک این جی او سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف خود کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ سب سے مین جو کام ہے ان کا یہ ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب تحصیل بالا کوٹ میں جہاں پہ بھی فلاحی کام آپ نے دیکھے ہیں، کیونکہ آپ میڈیا میں آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس میں کچھ دنوں پہلے، تقریباً 10-12 دن پہلے، اتوار والے دن ہم نے ایک ٹیم لانچ کی یہاں پہ تحصیل بالا کوٹ میں ریسکیو کے حوالے سے، کیونکہ ریسکیو کا جو مین آفس ہے بیرون ملک این جی او سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف خود کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ سب سے مین جو کام ہے ان کا یہ ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب تحصیل بالا کوٹ میں جہاں پہ بھی فلاحی کام آپ نے دیکھے ہیں، کیونکہ آپ میڈیا میں آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس میں کچھ دنوں پہلے، تقریباً 10-12 دن پہلے، اتوار والے دن ہم نے ایک ٹیم لانچ کی یہاں پہ تحصیل بالا کوٹ میں ریسکیو کے حوالے سے، کیونکہ ریسکیو کا جو مین آفس ہے وہ مانسرا میں ہے۔ یہاں میں کوئی بھی پانی میں بہہ جاتا ہے، کیونکہ دریائے کنہار بالا کوٹ میں، جو کہ جو تاریخی دریا ہے کہ یہ خونی دریا ہے، تو وہاں پہ اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، پرابلم بن جاتی ہے۔ نہانے کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ پانی میں تو چلے جاتے ہیں، مگر پھر باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حاجی صاحب نے اپنی ایک ٹیم بنا کے اس کو فری میں سامان دیا ہے، جتنی بھی کٹس، جتنے بھی ٹولس تھے ان کو وہ دیے ہیں۔ وہ فلاحی کام کریں گے اس پورے ایریا میں، یہاں سے لے کر گڑی سے لے کر بابو سر ٹاپ تک۔ تو ایک یہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب مساجد میں آپ دیکھیں، مرکز سب سے بڑی ہمارے پاس مثال موجود ہے تحصیل بالا کوٹ، بلکہ ہزارہ میں ایسی مسجد، ایسا مرکز نہیں بنا ہوا۔ حالانکہ اس کا نقشہ جو حاجی صاحب لے کے آئے تھے وہ کچھ اور ہی تھا، مطلب لوگ اس کو دیکھنے آتے، یہ ایک دنیا کا 7واں عجوبہ کہلاتا جو نقشہ حاجی صاحب یہاں پر لے کے آئے تھے مرکز کا۔ مگر پھر مجلس شورا کیونکہ اس طرح کے نقشے پاس نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح بنائی ہے۔ الحمدللہ پھر بھی حاجی صاحب نے جو یہاں پہ مسجد بنائی ہے بالا کوٹ میں، تو اس جیسی مسجد آج تک میں نے تو اس ایریا میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اور دوسری بات یہ کہ مساجد کے ساتھ ساتھ قبرستان کی جگہیں، جن لوگوں کے پاس قبریں کی جگہ نہیں ہیں، قبرستان کی دیواریں ہیں، راستے کے معاملات ہیں، اور سب سے جو اہم اور مطلب کام والی بات کہ جو مریض ہوتے ہیں جن کا کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، یا ایسے لوگ، ایسی بیوہ یا ایسی بچیاں جو یتیم ہوں،
جن کو شادی کے لیے جہیز چاہیے ہو تو حاجی صاحب نے الحمدللہ بہت ساری، نہ صرف تحصیل بالا کوٹ میں بلکہ جہاں سے بھی ان کے پاس کیسز جاتے ہیں انہوں نے ان بچیوں کو جہیز دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، جو کام ہم نے کر دیے ہے۔ آگے کا پلان حاجی صاحب کا یہ کہ ہم انشاءاللہ شہر میں جو پانی کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک مشین لے رہے ہیں حاجی غلام حسن صاحب، جو روٹری مشین جیسے کہ آپ نے دیکھی ہوں گی، مطلب اس میں ہم محلہ وائز بور نکال کے دیں گے، مساجد کو، بیوہ کو، جہاں پہ بھی پانی کا مسئلہ ہے تو وہ حل کریں گے۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات ہوئی، چونکہ پانی کے حوالے سے بھی بات کی آپ نے، ایمبولینس کے اور مساجد کے حوالے سے بہت سارے فلاحی کام کرتے آ رہے ہیں حاجی صاحب، اور یہ چیز سامنے ہے، کام ہوتا ہے تو تبھی نظر آتا ہے اور عوام بھی دیکھتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کوشچن میں جاننا چاہیں یہ کہ علاقے کے مسائل حل ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے دیا ہے، اور اللہ پاک نے بہت لوگوں کو پیسہ تو دیا ہے مگر لگاتا اللہ پاک بہت کم لوگوں کا ہے، اور جس کو اللہ پاک منظور کرتا ہے جس پیسے کو وہی لگاتا ہے۔ تو حاجی صاحب غیر سیاسی ہیں، ان کا تعلق سیاسی کسی جماعت سے نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے۔ ہاں حالانکہ دیکھیں آپ تو حاجی صاحب اتنا ایک منتھ میں تحصیل بالا کوٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے سیاسی نمائندین ایک سال میں نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر عوام جو ہے وہ اپنی آواز خود اب اٹھائے گی، اور ہمیشہ میرے ساتھ جو بھی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حاجی صاحب کو یا حاجی صاحب کے فرزند کو جس طرح بھی ہم سیاست میں لے کے آئیں گے، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ غیر سیاسی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب بندہ آ جائے، غریب طبقے کا بندہ آ جائے تو حاجی صاحب اپنے علاقے کے لیے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہمارے سیاسی نمائندین آ رہے ہیں، ابھی مسائل وہاں کے وہاں پہ ہیں، پانی کے مسائل دیکھیں تحصیل بالا کوٹ میں، نہ ریسکیو ہے نہ کچھ، ابھی تک ہاسپٹل کا معاملہ نہیں حل ہوا۔ تو ہاسپٹل سے یاد آیا کہ حاجی صاحب نے یہ اوپنلی کہا تھا کہ میں ہاسپٹل بنا کے دیتا ہوں اگر گورنمنٹ مجھے پرمیشن دے تو، یہاں تک کہ حاجی صاحب نے اپنے علاقے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ تو ایسا تو حاجی صاحب کا خود بھی کوئی ارادہ نہیں ہے اور خود تو انہوں نے آنا نہیں ہے۔ باقی رہی ان کی فرزند کی بات، تو ان کا بھی کوئی مائنڈ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حاجی صاحب کی کوشش یہی ہے کہ وہ اس طرح فلاحی کام کرتے رہیں اور اپنے علاقے کے مسائل حل کرتے رہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہوا تو نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ آپ دیکھیں، اگر یہی صورتحال چلتی رہی، اگر ان سیاست دانوں نے اس طرح کام نہ کیے، اپنے علاقے کے مسائل حل نہ کیے، لازمی نہیں ہے صرف پانی کی بات ہے، پانی تو الحمدللہ تحصیل بالا کوٹ میں حاجی صاحب نے 80% حل کر دیا ہے، ابھی جو 20% رہتا ہے وہ 1 یا 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو جو 2023 کے الیکشن ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی ممبر، سیاسی ایم پی ہے، میں نے کوئی بھی ہمارا بھائی کسی بھی جگہ پہ جا کے یہ بولے کہ ہم آپ کو پانی کی لائنیں دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی کے کوئی مسائل اب تحصیل بالا کوٹ میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ باقی بھی کوشش کر رہے ہیں حاجی صاحب، سارے معاملات حل ہو جائیں گے جو بھی مین ایشو ہیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس تو کوئی عہدہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنے پاکٹ سے کر رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ غریب طبقے سے جس پہ حاجی صاحب اگر مطلب ایسے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ یہ جو ہمارے اس وقت ایم پی ایز، ایم این ایز یا جو بھی لوکل گورنمنٹ کے ملازمین ایڈمنسٹریشن ہے وہ کام نہیں کریں گے، تو مجبوراً بھی عوام حاجی صاحب کو مجبور کرے گی اس معاملے میں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ آج سیکرٹری اشرف راج صاحب نے، یہ تحصیل کوآرڈینیٹر ہیں، اور حاجی غلام حسن ٹرسٹ کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ سے ملتے بھی رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کیمرہ مین وسیم مغل کے ساتھ محمد سرور، آپ کی آواز نیوز بالا کوٹ۔